الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله مولانا العظيم. عزیز دوستو اور محترم بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے کے اندر اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی، نیک بختی نصیب فرمائی. گزشتہ جمعہ میں رمضان اور روزے کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی اور بتلایا تھا کہ روزے کا مقصد یہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے معنی عربی زبان کے اندر بچنے کے آتے ہیں. تقویٰ یعنی بچنا، گویا گناہوں سے بچنا اس کا نام ہے تقویٰ. حرام چیزوں سے بچنا، ناجائز چیزوں سے بچنا، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنا، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے بچنا، یہ سب تقویٰ میں داخل ہے. خالص اس وجہ سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے آدمی، تو یہ تقویٰ ہے. تو یہ روزے کا مقصد یہ تقویٰ ہے. اور آج جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ رب العالمین حکم فرماتے ہیں کہ تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. معلوم ہوا گناہ دو قسم کے ہیں، ایک ظاہری گناہ اور ایک باطنی گناہ، اور دونوں قسم کے گناہ حرام ہے. دونوں قسم کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. دونوں قسم کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہو جاتے ہیں اور ہم نقصان اٹھانے والے بن جاتے ہیں، ہم جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں. تو یہ دونوں قسم کے گناہوں سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام نے تفاسیر کے اندر الگ الگ اقوال نقل کیے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ظاہری گناہوں سے مراد وہ گناہ جو لوگوں کے سامنے کیا جائے، لوگوں کے سامنے جو گناہ کیے جاتے ہیں ان کو ظاہری گناہ کہا جاتا ہے، اور تنہائی کے اندر جو گناہ کیا جاتا ہے اس کو باطنی گناہ کہا جاتا ہے. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ انسان کا ایک ظاہری جسم ہے اور ایک باطن ہے. ظاہری جسم یعنی انسان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، تو یہ پورا ظاہری جسم ہے. اس ظاہری جسم کے ذریعے سے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو ظاہری گناہ کہا جاتا ہے، جن کو چھوڑنے کا آیت کریمہ میں حکم دیا گیا. آنکھ کے ذریعے سے بد نظری کر دینا،
زبان کے ذریعے سے تو انگنت گناہ ہوتے ہیں. جھوٹ کا گناہ زبان سے ہوتا ہے، غیبت کا گناہ زبان سے ہوتا ہے، کسی کے بارے میں بدگوئی اور برائی کرنا، کسی کے بارے میں دو آدمیوں کو لڑانا چڑھانا چگلی کرنا، یہ گناہ بھی زبان سے ہوتا ہے. گویا بہت سارے گناہ، باطنی گناہ جو حسد کینہ وغیرہ، ان کا ظہور بھی زبان سے ہوتا ہے. تو یہ زبان تو بڑی گناہوں کا سر چشمہ ہے، یوں سمجھ لو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کو پکڑ کر کہتے تھے اس سے بچو، اس کے گناہوں سے بچو. تو یہ زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، پاؤں کے گناہ، یہ سارے ظاہری گناہ ہیں. ان گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے. اور بعض گناہ وہ ہے کہ جن کا تعلق دل سے ہے، ان گناہوں کو سے بچنا بھی ضروری ہے. ظاہری گناہ، کون سی چیز گناہ ہے کون سی چیز گناہ نہیں ہے، اس کو بتلانے کے لیے مفتیان کرام اور علماء دین ہوتے ہیں. ان کو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز گناہ ہے کہ نہیں، میں کاروبار کر رہا ہوں یہ یا باغیچے کا سودا کر رہا ہوں اس طرح کر رہا ہوں، گناہ ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں. تو یہ ظاہری شریعت کو بتلانے والے مفتیان کرام اور علماء دین ہوتے ہیں. اور دوسری قسم کے باطنی گناہ جن کا تعلق دل سے ہے، ان گناہوں کو سمجھنے کے لیے اور ان گناہوں کو جاننے کے لیے کہ یہ چیز گناہ ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا، صاحب نسبت بزرگوں کے پاس جانا پڑے گا. خانقاہوں میں اللہ والے جو بیٹھتے ہیں اسی کی اصلاح کرتے ہیں، اور وہاں وہی پوچھا جاتا ہے دل کا یہ اس طرح سے دل کی کیفیت، آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، آیا اس سے گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، آیا میری حالت یہ ہے تو میرے اندر تکبر کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا، آیا میری حالت یہ ہے میرے اندر عجب کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا. معمولی فرق کو وہاں سمجھنا پڑتا ہے. انسان، مثال کے طور پر انسان کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے، ظاہری بات ہے کوئی بھی اچھا عمل کرے گا تو اس کو خوشی ہوگی کہ ہاں میں نے اچھا کام کیا، اور ہونی بھی چاہیے. لیکن اگر اس خوشی کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، میں نے یہ اچھا کام کر لیا، میں نے یہ روزہ رکھ لیا، میں نے تہجد پڑھ لی، میں نے اچھا بیان کر لیا، یا میں نے یہ کام کر لیا دین کا، اگر یہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو یہ عجبہ میں مبتلا ہے، اور عجبہ حرام ہے، حرام ہے. انسان سمجھتا بھی نہیں ہے، حرام کام کر رہا ہے. جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، اپنے اندر عجب رکھنا یہ بھی حرام ہے، سمجھتا بھی نہیں اور حرام کام کر رہا ہے. اور اگر ساتھ میں یہ بھی آ گیا کہ یہ دوسرے لوگ میرے برابر کام نہیں کر سکتے، میں تو ان سے بڑا ہوں، یہ مجھ سے کم ہے، تو یہ تکبر بن گیا. یہ گویا عجب سے بھی بڑا حرام اور بڑا سخت گناہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل کے اندر ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایسے گناہوں کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھا. ارے تکبر کیا ہوتا ہے یہ ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ چیزیں ایسی ہے دوسرے میں نہیں، اپنے اندر خود ہر ایک جانچ کر دیکھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کسی کو نصیحت کی جائے، کہا جائے بھائی تمہارے اندر تکبر یا فلاں بیماری ہے، اس کی پیشانی پر بل آ جاوے، میرے کو ایسا کہا، میرے اندر بیمار، نانا میرے اندر تو نہیں ہے، سمجھ لو یہ بھی ایک تکبر ہے، یہ بھی اندر کا تکبر بول رہا ہے. ارے تکبر کی کئی قسمیں، تکبر کی ایک قسم تکبر مع اللہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ تکبر، بندہ خدا کے ساتھ تکبر کرتا ہے. کیا ہے تکبر مع اللہ؟ تکبر مع اللہ، اللہ تعالی کے ساتھ تکبر کرنا یہ ہے
مثال اس کی لکھی ہے مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے کہ انسان کہیں جا رہا ہے، اب یہ گیروں کا محلہ ہے، ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر میں نماز پڑھوں گا تو سارے لوگ دیکھیں گے اور کیا سمجھیں گے، یہاں تو نماز پڑھنے میں سب لوگ دیکھیں گے، کیا سمجھیں گے، سب جمع ہوں گے، کیا سمجھیں گے، اس وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی تکبر ہے، اور اللہ کے ساتھ تکبر کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تکبر کر رہا ہے۔ گویا یہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے میں ایسی جگہ میں اللہ کی عبادت کروں، نہیں، اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور اپنی بڑائی کے خاطر وہ عبادت کو چھوڑ رہا ہے، اس لیے یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ تکبر ہے۔ تو یہ باطنی گناہ ہے، اندر حسد جلن پیدا ہو جاتا ہے، یہ معمولی تھوڑی جھلک تم کو بتلا رہا ہوں، اور یہ بڑے بڑے گناہوں کو تھوڑی معمولی تشریح کر کے میں بتلا رہا ہوں کہ یہ کسی کی اچھائی کو دیکھا نہیں، اندر جچتا نہیں ہے کہ اس کو اتنا سارا کیسے حاصل ہو گیا، اندر ہی اندر سوچتا ہے یہ ختم ہو جائے، یہ اس کو کہاں مل گیا، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ آج یہ وبا عام پھیلی ہوئی ہے، حسد زیادہ حملہ کرتی ہے، ایک دوسرے پر تعویذ گنڈے، ایک دوسرے پر جادو کرنا، سحر کرنا، اندر کینہ، ایک دوسرے کی دشمنی، عداوت، ایک دوسرے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ارے اے مسلمان، ارے بھائیو تم کس کے پیچھے لگ رہے ہو؟ تمہارے بھائی کے پیچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مومن اخوہ، ارے سارے مومن بھائی ہے، تم اپنے بھائی کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اپنی بھائی کی برائی چاہ رہے ہو۔ ارے اپنے بھائی کو اگر کچھ خوشی نصیب ہوئی ہے تو الحمدللہ کہو، شریعت نے یہ حکم دیا ہے اس کی خوشی میں تم بھی شریک ہو جاؤ، مبارکبادی دو اس کو کہ یہ تجھے خوشی کا موقع ملا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ آپس میں یہ اس طرح کی چیزیں دنیا میں ایسی رائج ہو رہی ہے، مسلمانوں بھی ایسی رائج ہو رہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر کہتے ہیں فلانے نے مجھ پر فلانا کروا دیا، گندی حرکت کروا دی، بیچارہ پریشان عاملوں کو تلاش کر رہا ہے، اور آپس میں ہی مسلمان ایک دوسرے پر کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائیو، تم یہ کس کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو تکلیف پہنچے، کیا نبی کا دل خوش ہو سکتا ہے؟ گویا تم اس مسلمان کو تکلیف پہنچا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہو۔ سوچو تو صحیح تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنی دشمنی نکالنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے تم کس کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ ہرگز ایسا ہم سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہی بھائی کو اس طرح سے تکلیف پہنچائے، ہرگز ہمارے بھائی کو ہم سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آخرت کا استحضار نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑا نسخہ آخرت کا استحضار۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے رب کے سامنے مجھے جانا ہے۔ ارے انسان اسلامی زندگی کو دیکھے، خالی دعاؤں کو مانا سمجھ کر پڑھ لے وے، آخرت کی یاد تازہ ہو جائے گی، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ رات کو جب انسان سوتا ہے دعا پڑھتا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، پڑھتے ہیں نا بھائی سب، اللہ کے نام سے، اے اللہ آپ کے نام سے میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ گویا سونے سے پہلے بھی موت کو یاد کروایا جاتا ہے، یہ ایک موت کا نمونہ ہے، نیند بھی ایک موت کا نمونہ ہے۔ جیسے آدمی مر جاتا ہے، کہتے بھائی ہمارے سامنے سکون سے مرا، ارے ہم نے دیکھا، کس کو پتا ہے سکون سے مرا یا اس کے ساتھ کیا بیتی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، وہ تو وہی جانتا ہے۔ اس کی مثال علماء کرام نے لکھی ہے، ایک آدمی پاس میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی قریب میں سویا ہوا ہے، خواب دیکھتا ہے، بہت ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے۔ خواب کے اندر دیکھتا ہے کچھ لوگ آئے، تلوار وغیرہ لے کر آئے، مارنے لگے، یہ آدمی چیختا ہے، چلاتا ہے، تڑپتا ہے، پھر اٹھتا ہے تو گھبرایا ہوا،
وہ پاس میں آدمی بیٹھا ہوا، اس کو ارے یار اب تو ایسا ایسا ہوا، میں بہت چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، وہ پاس والا کہہ رہا جانے چپ چاپ تو سویا ہوا تھا. پاس والے آدمی کو تو یہی ہوتا ہے، چپ چاپ سویا ہوا، اثر بھی نہیں. تو یہ موت کے وقت کس کو کیا تکلیف ہوتی ہے، کس حالت میں روح نکلتی ہے. یہ مرحلہ کسی کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھی سوچو کہ ہماری موت کس حالت کے اندر آئے گی، کس حالت کے اندر ہماری روح نکالی جائے گی، اور ہمارا آخرت کا مرحلہ کیا ہوگا. رات کو سونے سے پہلے بھی یہ نیند ایک موت، اللہ رب العالمین نے موت کا نمونہ دے دیا. اے بندے، اس نیند کے ذریعے سے تو اپنی موت کو یاد کر لے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ احیا، یعنی موت کے بعد معاملہ ختم نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے. تو اس اللہ کے نام سے، اللہ تیرے نام سے، کہ جس کے نام سے میں مرتا ہوں اور میں زندہ ہوتا ہوں. وہاں پر بھی آخرت کی یاد کو تازہ کروایا جاتا ہے. صبح میں جب اٹھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہم کو زندگی بخشی. نیند کی شکل میں موت آئی تھی، اب زندگی بخشی، زندہ کیا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف جا کر جمع ہونا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اس اللہ کی پاس جانا ہے ہمیں. گویا صبح میں ہی یاد دلا دیا گیا، اے بندے پورا دن سنبھل کر گزارنا، اے بندے پورا دن اپنے جسم کو کنٹرول میں رکھنا، اے بندے پورا دن اپنے دل کو بھی کنٹرول میں رکھنا. میں دیکھ رہا ہوں اور تجھے ایک دن میری ہی طرف آنا ہے. کس منہ سے رب کو منہ دکھاؤ گے، کس منہ سے ہم رب کے سامنے جائیں گے؟ آخرت کا تصور ہی خدا کی قسم ہم نے بلا دیا ہے. مسلمان ہونے کے باوجود آخرت کو گویا ہم نے نسیہ منسیہ کر دیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے سامنے، اس وقت کعبۃ اللہ کا فرش پکا نہیں تھا، کچا فرش تھا. کعبۃ اللہ کے سامنے کنکریوں پر، وہاں کنکریاں تھی، کنکریوں پر سر رکھ کے سجدہ کیے ہوئے ہیں. اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے. کون کہہ رہا ہے؟ پیران پیر جن کو کہا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کو الغوث سے یاد کیا جاتا ہے. الغوث کا غلط معنی نہ سمجھے. فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہے الغوث اولیاء اللہ میں ایک مقام ہوتا ہے. الغوث کا معنی ہر چیز پر قادر، ہر ایک کی مدد، ایسا نہیں ہے، وہ غلط تشریح کی جا رہی ہے. الغوث اولیاء اللہ میں جیسے ابدال ہوتا ہے، کتب ہوتا ہے، عارف باللہ ہوتا ہے، تو اس طرح الغوث ایک مقام ہے. تو یہ غوث اعظم کا جن کو لقب ملا، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے. اور اگر بخشش میری تقدیر میں نہیں ہے تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا. میں تیرے منہ سامنے کس طرح سے حاضر ہوں گا، سارے لوگوں کے سامنے میں کس طرح سے حاضر ہوں گا، مجھے اندھا بیدار کرنا، اندھا اٹھانا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کتنا ڈر اپنے دل کے اندر. ہم گناہ کر رہے ہیں، رات کو دن کو ہر وقت گناہ کر رہے ہیں، ذرہ برابر ڈر تک نہیں ہے ہمیں. یہ گناہ معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں. گناہ کی وجہ سے انسان کو آخرت میں تو سزا ہوگی اگر توبہ نہیں کی تو، لیکن دنیا میں بھی اس کے نقصان بھگتتا ہے انسان. دنیا میں بھی گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست سے نقصان اٹھاتا ہے. ایک نقصان تو یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل کالا ہو کر اس دل کے اندر ظلمات یعنی تاریکی، اندھیرا چھا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے نقصان اس اندھیرے سے؟ اندھیرے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اب اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. کون سا کام میرے لیے اچھا ہے، کون سا کام برا ہے، وہ تمیز ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ دل میں اندھیرا بھرا ہوا ہے. دل سے انسان سوچتا ہے لیکن دل میں ہی اندھیرا ہے. کہاں سے نظر آئے گا اس کو کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے، یہ کام میرے لیے برا ہے. گناہوں کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ
ایک گناہ کی وجہ سے انسان بے باک ہو جاتا ہے اور دوسرے گناہوں کی طرف اس کا نفس چلنے لگتا ہے اور نیکیوں سے دور ہونے لگتا ہے. گویا نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نماز میں، روزے میں، اس میں دین کی طرف دل ہی نہیں لگتا، بلکہ بس گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے کسی ایک صاحب کے وہاں دعوت کھائی. دعوت کھانے کے بعد میں پتا چلا کہ غالباً وہاں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے، یا کسی اور بزرگ کا، کہ انہوں نے دعوت کھانے کے بعد بس یہ کہنے لگے کہ میں نے تحقیق کی، حرام کی دعوت تھی، جس کی وجہ سے ایک مدت تک میرے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے. میرے دل میں یہ آ رہا ہے میں گناہ کروں، یہ گناہ کروں، یہ گناہ. اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا بزرگ، اس کے دل میں وہ کہہ رہا ہے میرے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے. صرف ایک حرام کا گناہ ہو گیا، حرام کا لقمہ اندر چلا گیا. میرے بھائیو ذرا سوچو تو صحیح، ہم رات دن جھوٹ بول کر اپنی تجارتوں میں غلط سودے کر کے کس انداز سے ہم کاروبار کر کے کس طرح سے گناہ کرتے جاتے ہیں، گناہوں کا مجموعہ کر کے کما کر لاتے ہیں. پھر کیا حالت ہوگی ہماری؟ دین کی طرف کیسے جائے گا ہمارا رجحان دین کی طرف کیسے جائے گا؟ ہماری توجہ دین کی طرف کیسے ہوگی؟ اور ایسی قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر یا ایسی دین کی باتوں کو سنایا جائے گا، ہمارے دل پر کیسے اثر ہوگا؟ کیسے ہمیں رونا آئے گا؟ یہ ساری نحوست گناہوں کی وجہ سے ہے. تو یہ گناہوں کا دوسرا نقصان ہوا. کئی نقصان ہے، 24 نقصانات ذکر فرمائے ہیں. گناہوں کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ جب آدمی گناہوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بے چینی آ جاتی ہے، سکون نہیں ملتا، سکون ختم ہو جاتا ہے، چین سکون بالکل ختم ہو جاتا ہے. کبھی ہوتا ہے آدمی سارا مال و دولت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن بس پریشانی ہوتی ہے اندر سے، دل سے کچھ چین نہیں آتا مجھے. سارے عیش کے اسباب مہیا ہے لیکن چین نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا ہے؟ گناہوں کو نہیں چھوڑا ہے. یہ گناہوں کی وجہ سے دل مر گیا ہے. میرے بھائیو یہ کب تک ہمارا دل مرا رہے گا؟ کب تک اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ نہیں کریں گے؟ کب تک ان گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے؟ اور کب تک ہم اسی حال میں زندگی کو گزارتے رہیں گے؟ ذرا سوچے، اسی حال میں ملک الموت آ گئے، موقع نہیں دیا جائے گا، کسی بھی کو موقع نہیں دیا جائے گا. دنیا میں جنت بنانے والے کو جنت کے پہلی سیڑھی پر ہی روح نکال دی گئی، ایک مرتبہ دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا. اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ان گناہوں کی نحوست سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو گناہ ہو گئے اس سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. طے کر لو یقین کے ساتھ، بس دل سے سوچ لو کہ نہیں ہمیں سچی پکی توبہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا ہے. یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، دیکھیے دیکھتے ہی پہلا عشرہ ختم ہو گیا، رحمت کا عشرہ ختم ہو گیا، ناقدری کے ساتھ چلا گیا ہماری طرف سے. دوسرا یہ رحمت کا عشرہ آیا ہے، یہ بھی چلا جائے گا. اتنے جلدی ایام جا رہے ہیں، سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے. یہ مبارک مہینہ چلا گیا، اگر مغفرت اور بخشش نہیں ہوئی تو کیا ہوگا میرے بھائی؟ اس لیے سچی پکی توبہ کر لے. افطاری کے وقت دو آنسو بہا لے، تہجد کے وقت سحری میں اٹھتے دو آنسو بہا لے، جمعہ کی نماز کے بعد دو آنسو بہا لے، 2 رکعت پڑھ کے آنسو بہا لے اور اپنے معاملہ اللہ رب العالمین سے صاف کروا دے. اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ تمام کو بھی ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ان باطنی گناہوں کو سمجھنے کے لیے خصوصاً خانقاہ میں بھی 11 بجے بھی مجلس ہوتی ہے، اور اسی طرح سے رات کو بھی 11 سے 11:30 مجلس ہوتی ہے، اور دن کو بھی 11:15 سے 12 بجے تک مجلس ہوتی ہے، پونا گھنٹہ. اس میں قربانی دے کر وقت دے کر آوے اور سمجھے، تاکہ یہ گناہ بھی ہمیں سمجھ میں آوے اور ان گناہ سے بھی ہم بچ جاوے اور اللہ رب العالمین کے پاس جانے سے پہلے ہمارا معاملہ صاف ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں
کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔